السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ بہت سی روایات میں ختم رمضان پر آگ سے خلاصی کی بشارتیں وارد ہوئی ہیں۔ رمضان کے 3 حصے کیے گئے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت، دوسرا حصہ مغفرت اور تیسرا آگ سے خلاصی ہے۔ کہ آدمی 3 طرح کے ہیں کہ ایک وہ لوگ جن کے اوپر گناہوں کا بوجھ نہیں، ان کے لیے شروع ہی سے رحمت اور انعام کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو معمولی گناہ گار ہیں، ان کے لیے کچھ حصہ روزہ رکھنے کے بعد ان روزوں کی برکت اور بدلے میں مغفرت اور گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ تیسرے وہ جو زیادہ گناہ گار ہیں، ان کے لیے زیادہ حصہ روزہ رکھنے کے بعد آگ سے خلاصی ہوتی ہے۔ اور جن لوگوں کے لیے ابتدا ہی سے رحمت تھی، ان کے گناہ بخشائے تھے، ان کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ ان کے لیے رحمتوں کے جس قدر انبار ہوں گے، یہ تو اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز کی طرف رغبت دلائی کہ یہ مالک لوگ اپنے ملازموں پر اس مہینے میں ذرا آسانی والا معاملہ رکھیں، اس لیے کہ آخر وہ بھی روزے دار ہیں۔ کام کی زیادتی ہے، ان کو بھی روزے میں دقت ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کام زیادہ ہو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ رمضان کے لیے ہنگامی ملازم ایک آدھ بڑھا لے، مگر جب ہی کہ ملازم روزے دار بھی ہو، ورنہ اس کے لیے رمضان بے رمضان برابر۔ اور اس ظلم اور بے حسی کا تو ذکر ہی کیا کرنا کہ خود روزہ خور ہو کر بے حیا منہ سے روزے دار ملازموں سے کام لے، اور نماز روزے کی وجہ سے اگر کام میں کچھ اوپر نیچے ہو جائے تو ان پر برسنے لگے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان قریب ظالم لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسی مصیبت کی جگہ لوٹ کر جائیں گے۔ اس سے مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کا حکم فرمایا۔ اول کلمہ شہادت، احادیث میں اس کو افضل الذکر ارشاد فرمایا ہے۔ مشکات میں بروایت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نقل کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، تو مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دے کہ اس کے ساتھ ہی میں تجھے یاد کیا کروں اور دعا کیا کروں۔ وہاں سے لا الہ الا اللہ کا ارشاد ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ کلمہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں، میں تو کوئی دعا یا ذکر مخصوص چاہتا ہوں۔ دعا سے ارشاد ہوا کہ موسیٰ، اگر 7 آسمان ان کے آباد کرنے والے میرے سوا یعنی ملائکہ اور 7 زمین ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو دوسرے میں کلمہ رکھ دیا جاوے تو وہ جھک جائے گا۔ سبحان اللہ۔ بس میرے بھائیوں دوستوں، آج ہم نے جو بھی پڑھا ہے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان جیسے بابرکت مہینے کی اللہ پاک ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔